اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تاب اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ جلال محمد است عثمان ضیائے شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز سعد پہ لاکھوں سلام جن کے جلوے سے مرجھائی کلیاں کھلیں اس گلے پاک منبت پہ لاکھوں سلام اندھے شیشے جھلا جل دمکنے لگے جلوہ ریزی یہ دعوت پہ لاکھوں سلام جس سے کھاری کنویں شیرائے جاں بنے اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام جن کے آگے کھچیں گردنیں جھک گئیں اس خدا داد شوکت پہ لاکھوں سلام ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام
الغرض ان کے ہر منہ پہ لاکھوں درود، ان کی ہر خو و خصلت پہ لاکھوں سلام، ان کے ہر نام و نسبت پہ نامی درود، ان کے ہر وقت و حالت پہ لاکھوں سلام، بے بناوٹ ادا پر ہزاروں درود، بے تکلف ملاحت پہ لاکھوں سلام۔ حضرات ذی وقار سامعین محترم، علماء کرام، قراء حضرات، نعت خوانان حضرات، مشائخ اعظام، آپ حضرات بڑی محبت سے اور بڑی خوشی سے یہاں بیٹھے ہیں، میں بھی حاضر ہو گیا ہوں۔ ہمارے بھائی ناصر صاحب نے اس محفل کا انعقاد کیا ہے اور میں لیٹ بھی ہو گیا، تو ظاہر ہے جب دو پروگرام ہو تو پھر ہر بندہ کہتا ہے جی 10 منٹ اور 5 منٹ اور ذرا یہ بھی کر لیں، تو اس واسطے میں لیٹ ہو گیا۔ میں انشاءاللہ جلدی اپنی گفتگو کو ختم کر دوں گا۔ آپ حضرات بھی جاگ کر بیٹھیں، محبت سے بیٹھیں۔ یہ کتاب مجھے اوپر والی دے۔ یہ ہمارے بزرگ ہیں، محفل میلاد کے آداب کے بارے میں بات کرنے لگا ہوں۔ یہ ہمارے بزرگ ہیں علامہ تقی الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کتاب لکھی ہے السیف المسلول علی من سب الرسول، جو حضور کے خلاف بات کرے ننگی تلوار اس کے سر پر۔ اس کتاب کا نام ہی یہ ہے۔ اس کے اندر آپ نے بڑی عجیب بات لکھی ہے، اور جو محافل کے اندر لوگ ادھر ادھر توجہ کرتے ہیں یا ہنستے ہیں، کھیلتے ہیں، نعت خوان نعت پڑھ رہا ہے، باقی گپیں لگا رہے ہیں، کوئی پیسے سمیٹ رہا ہے، کوئی ایسے کر رہا ہے، کوئی جناب جمائیاں لے رہا ہے، کوئی محفل سے باہر کھڑا ہے، عمرے کے ٹکٹ میں اپنا شناختی کارڈ جمع کرا کے باہر سگریٹ پی رہا ہے۔ بھئی تو کیا کر رہا ہے؟ کہتا ہے ابھی تو قرآن اندازی میں بڑی دیر ہے، میں باہر بیٹھ کر سگریٹ پی رہا ہوں۔ اور عمرے پر جانا ہے، اس نے عمرے کی امید میں باہر بیٹھا ہے، اور عمرہ کرنا سنت ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اور سب سے بڑا فرض ہے حضور کی تعظیم، کیونکہ مسلمانوں کا ایک اپنا آج کل دستور منشور ہے، بھائی میں جو دین سمجھتا ہوں دین ایسے ہونا چاہیے۔ 50 روپے دے کے اے سنت جڑی سٹدا ہے وہ گٹر وچ، تے 2 لاکھ روپے دے کے سنت جا کے پوری کردا ہے عمرے دی۔ اس کے اپنے ذوق کی بات ہے، تو اس پر تو میں بات نہیں کرنا چاہتا۔ یعنی یہ بھی سنت ہے، داڑھی مبارک، عمرہ کرنا بھی سنت ہے، علماء بیٹھے ہیں پوچھ سے لیں سے، فرض نہیں ہے نہ واجب ہے۔ تو اس سنت کو پیسے دے کر اترواتا ہے، اور کبھی اس کو احساس بھی نہیں ہوا، اور اس سنت کے لیے 2 لاکھ روپے خرچ کرتا ہے۔ تو یہ بات میں کرنے لگا ہوں بڑی توجہ سے۔ ہمارے بزرگ یہ سارے فیصلے پہلے کر گئے، سب کچھ ہمارے بزرگ بتا گئے، اور ہمارے جیسے مولویوں پر وہ دین چھوڑ کر نہیں گئے کہ کیلوری گراؤنڈ اور گفتگو کرے، پارٹی جا کر اور کرے، کراچی جا کر اور کرے، مجمع نرم دیکھے تو اور بات کرے، گرم دیکھے تو اور بات کرے۔ ہمارے مولویوں پر یہ دین چھوڑ کر وہ نہیں گئے، نہ وہ یہود و نصارہ کے ایجنٹوں کے حوالے ہمیں کر کے گئے ہیں کہ بھئی کیبلوں پر بیٹھ کر حضور کے دین پر فساد مچانا ہے اور اپنی طرف سے دین کی تشریح کرنی ہے، اور وہاں جا کر حضور کے دین کی ہر شک کو اور ہر چیز کو مشکوک بنا دینا ہے حضور کی امت کی نظروں میں۔ بھئی آج تک 1400 سال فیصلہ ہی نہیں کر سکے کہ طلاق کا مسئلہ کیا تھا، نکاح کا مسئلہ کیا تھا، سود کا مسئلہ کیا تھا، حرام کا مسئلہ کیا تھا، حلال کا مسئلہ کیا تھا۔ وہ تو ایک نیا آپ جانتی ہیں جو ہمارے ساتھ کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ تو یہ میں آداب محفل بتانے لگا ہوں، ہمارے بزرگ صدیوں پہلے یہ لکھ گئے۔ فواجب علی کل مومن، آپ نے لکھا کہ ہر مسلمان پر یہ بات ضروری اور لازمی ہے، کیا؟ متا ذکرہ او عند ذکرہ، کہ جب وہ خود حضور کا ذکر کرے یا اس کے سامنے حضور کا ذکر کیا جائے تو پھر وہ کیا کرے بندہ مومن؟ فواجب علی کل مومن، ہر مسلمان پر پھر کیا لازم ہے، وہ کیا کرے؟ کہتے ہیں یخدا،
وَيَخْشَى وَيَتَوَكَّرَ وَيُسَكِّنَ مِنْ حَرْكَتِهِ۔ فرمایا جب خود حضور کا ذکر کرے صلی اللہ علیہ وسلم یا اس کے سامنے ذکر کیا جائے تو پھر کیا کرے؟ اپنے اندر عاجزی پیدا کرے، اپنے اندر عاجزی پیدا کرے۔ کیوں؟ تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم، تیرا مدح خواں ہر نبی و ولی ہے، کہ جن کے در کا دربان جبریل اعظم ہے تو پھر مجھے اور آپ کو پھر عاجزی تو کرنی ہے، اور کیا کرنا ہے؟ تو اور کیا کرنا ہے؟ وَيَتَوَكَّرَ، جب حضور کا ذکر ہو تو پھر اپنی زبان سے بھی اور اپنی گفتگو سے بھی اور اپنی حالت سے بھی حضور کی عظمت اور شان ظاہر کرے کہ میں واقعی حضور سے محبت کرتا ہوں، میرے دل میں حضور کی عظمت ہے۔ وَيُسَكِّنَ مِنْ حَرْكَتِهِ، پہلے جو ایسے ایسے کر رہا تھا، کوئی ناک میں ہاتھ ڈال رہا تھا، کوئی کھرک رہا تھا، تو فرمایا اپنی حرکتوں سے باز آ جائے۔ اور پھر اس پر دلیل کیا دی؟ آپ نے فرمایا کہ وَيَأْخُذُ فِي هَيْبَتِهِ وَإِجْلَالِهِ بِمَا كَانَ يَأْخُذُ بِهِ نَفْسَهُ لَوْ كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ، حضور کی عظمت اور حضور کا جلال اور حضور کی ہیبت اس محفل میں خود ذکر کرے یا اس کے سامنے ذکر ہو تو اس طرح طاری کرے، یہ تصور کر کے کہ اگر مجھے حضور کی ظاہری حیات میں حضور کی مجلس میں بیٹھنے کا موقع ملتا تو میں پھر کیا ادب کرتا حضور۔ کہتے پھر یہ تصور کرے، اور فرمایا وَيَتَأَدَّبُ بِمَا أَدَّبَنَا اللَّهُ، حضور کی اس طرح تعظیم کرے جس طرح اللہ نے تعلیم دیا ہے کہ میرے حبیب کی ایسے تعظیم کرو۔ میں نے جو قرآن کی آیتیں پڑھی ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اللہ رسول تو پہل نہیں کرنی، اللہ رسول تو اگے نہیں ودنا، اللہ کو ڈرنا ہے، بے شک اللہ سننے والا جاننے۔ اے ایمان والو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، گلاں کر دیں میرے حبیب دی آواز تو اچھی آواز نہیں کرنی۔ فلا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، میرے حبیب کو ایسے نہیں بلانا جس طرح تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو، ایسے نہیں کرنا تم نے، ان تحبط اعمالکم، ورنہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اور پھر لا تشعرون، پھر زیرو پر آ جاؤ گے، جہاں پہنچے تھے پھر واپس زیرو پر آ جاؤ گے۔ جب اعمال ضائع ہو گئے تو پھر بندہ زیرو پر ہی آ گیا، اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی تمہارے ساتھ معاملہ کیا ہو گیا۔ تو امام تقی الدین سبکی فرماتے ہیں ایسے۔ پھر آگے فرمایا کہ یہ مت سمجھنا کہ یہ تقی الدین سبکی کا مسلک ہے، مذہب ہے۔ فرمایا وَهَذِهِ كَانَتْ سیرت السلف صالح والائمۃ الماضین رضی اللہ تعالی عنہم، فرمایا جو میں تمہارے سامنے یہ بیان کر رہا ہوں ہمارے بزرگان دین کا اور ائمہ مجتہدین جتنے بھی گزرے، ان کا یہی مسلک، یہی مذہب اور یہی عقیدہ تھا کہ حضور کے ذکر کے وقت مومن کو ایسے ہی ہونا چاہیے۔ یہ تو ہوئی آداب محفل کے بارے میں بات۔ اے داتا علی اجویری کی گل لکھی، داتا صاحب کشف المعجوب کی لکھیا، ایج کسی دکان تو کسی نے ڈھوڈی بھی کد نہیں تے نام سنیا نو کوئی لین دی لوڑ ہے، اے مکھانے کھانی جاندے نے اتنے داتا صاحب، اتنے ملنگا دے ڈیرے لوا دیتے انہاں نے، یا داتا صاحب یہ جی ملنگی شاید پڑھتے رہے اپنی زندگی چ، اتنے بنگی چرسی بٹھا دیتے گئے، اور جناب سرکساں بزرگاں دے درباراں تے لا دیتیاں گئیاں، بھئی شاید یہ دین دا کام اس طرح ہی کرتے رہے جس طرح آج اتنے ظاہر لوگ بیٹھے۔ داتا صاحب نے کشف المعجوب میں کیا لکھا؟ لوگوں کے پیسوں پر پل کر دین کی بات کرنا اور ہے، اور باہر سے ایڈ لے کر دین کی باتیں کرنا اور ہے، غزنی سے چل کر بھاٹی چوک میں ڈیرہ لگا کر دین کی بات کرنا اور ہے۔ اور پھر داتا صاحب کو ہم تو آپ کہہ سکتے ہیں نا مولویوں کا مسئلے ہیں، داتا صاحب کو یہ پیچھے شعر بھی اقبال کے لکھے ہوئے ہیں، دو شعر انہوں نے لکھے ہیں، سید حجویر مخدوم امم اور مرکد او پیر سنجر راہ حرم، اور خاک پنجاب از دم او زندہ گشت، صبح ما از مہر او تابندہ گشت، اور بند ہائے کو سار اسانگ سیخ، اور در زمین ہند تخم سجدہ ریخ، آد فاروق از جمالش تازہ شد، حق سے حرف او بلند آواز شد، پاسبان عزت ام الکتاب از نگاہش خانہ باطل خراب۔ داتا صاحب دے بارے اقبال کہندا ہے قیامت تک پنجاب دی صبح جڑی ہے داتا صاحب دے سورج نہ زندہ رہنی، تے داتا صاحب دے سورج نہ چمک دی رہنی،
تے داتا صاحب پنجاب تے بر صغیر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا بیج بونے کے لیے آئے، دین کی اتنی خدمت کی، حضرت عمر کے دور کی یاد تازہ کر کے رکھ دی، کتاب کے محافظ بن کر آئے، رسول اللہ سے نگاہ لے کر آئے، جس طرف نگاہ کی لوگوں کو کلمہ پڑھا دیا۔ اور داتا صاحب لکھیا کیوے، یہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ سارے ساڑے بزرگ ہیں، لیکن داتا صاحب جڑے کول رونق لائی ہے ایک بڑی وڈی رونق لائی۔ عنوان ہی میرے کو اصل فارسی بھی موجود ہے، ترجمہ ہے مولانا فضل الدین گوہر دا، انبیاء کی فضیلت اولیاء پر۔ اے داتا صاحب نے عنوان بدیا، یہ لکھدیاں داتا صاحب نے جڑی گل کی تھی، آپ نے فرمایا کہ ولی کی ساری زندگی، ولی دی ساری زندگی، چاہے وہ قطب الاقطاب ہوئے، چاہے وہ غوث الاخیاس ہوئے، چاہے وہ وقت مجدد ہوئے، داتا صاحب فرماتے ہیں ولی کی ساری زندگی نبی کے ایک سانس کے برابر نہیں۔ یہ داتا صاحب نے لکھا۔ ہن جدوں داتا صاحب دی اپنی زندگی حضور دے ایک سانس دے برابر نہیں، مجدد صاحب دی ساری زندگی حضور دے ایک سانس دے برابر نہیں، سلطان الہند دی ساری زندگی حضور دے سانس برابر نہیں، بابا فرید دی ساری زندگی حضور دے ایک سانس دے برابر نہیں، اعلیٰ حضرت بریلوی دی ساری زندگی حضور دے ایک سانس دے برابر نہیں، خواجہ ابو الحسن خرقانی دی ساری زندگی حضور دے ایک سانس دے برابر نہیں، تے میرے جا مولوی لاہور آ کے جناب مدرسے پڑھ کے استاد العلماء بن کھڑا ہوئے تے پھر جناب اٹھ کے گل کرے کہ نہیں حضور کا اتنا احترام کرنا ہے تو ایسے نہیں کرنا، تو کھڑے ہو کے سلام نہیں پڑھنا، تو بیٹھ کے نہیں پڑھنا، تو میلاد نہیں منانا۔ دسو جدو داتا صاحب دی ساری زندگی حضور دے سانس برابر نہیں، تے میرے جیسے کسی مولوی نو حق بنتا ہے کہ حضور دے بارے گل کر؟ ایتھے آ کے گل میں کر رہا ہوں جڑی کرنی۔ تے جدو ولی دی ساری زندگی حضور دے ایک سانس برابر نہیں، تو تے میں تے کدی فرض نماز بھی چاجنا نہیں پڑھی، تہجد پڑھنے تے جناب انتا عبد اللہ کانک ترا، میرے آقا نے فرمایا ایسے عبادت کرو جیسے رب کو دیکھ رہے ہو، یہ منظر ایسے نہیں تو وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ ایسے کدی زندگی میں ایک انگریز دے بارے پڑھیا، اور نواں مسلمان ہویا تو دے نال ایک مسلمان نے نماز پڑھی، انہیں انج پڑھی، انگریز نو ادھا گھنٹہ لگ گیا۔ وہ انگریز اس مسلمان نو کہنے لگا یارا تسی بڑے خوش نصیب ہو کہ تسی جدی پشتی مسلمان ہو، تے تہاڈا جلدی رابطہ رب نال ہو جاندا، مینوں تے رابطہ کرن لگے بھی ادھا گھنٹہ لگ گیا۔ وہ انگریز نو خوش فہمی سی بھائی مسلمان تو جلدی رابطہ ہو جاندہ، انہوں نہیں سی پتہ ہے یہ کچھ اور ہی سوچتا ہے۔ لیکن انگریز دی کتنی اس نے مسلمان دے بارے خوش گمانی والی گل کی تھی، وہ رو پیا، انہیں کہا یار تسی بڑے خوش نصیب ہو، میں نے تو اللہ نال تصور بندن لگے میں ادھا گھنٹہ لگ گیا۔ تو جب ان بزرگوں کی ساری زندگیاں حضور کے ایک سانس برابر نہیں، ہے بیتاب جس کے لیے عرش اعظم، یہ اس راہ روے لا مکان کی گلی ہے، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، کرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی، جن کے تلووں کا دھومن ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اگلی بات یہ نیچے والی نے، ہاں یہ قاضی ایاز نے اے بزرگ جڑے نے بعد ہوئے، علامہ تقی الدین سبکی تے اے بابا جی پہلے ہوئے، انہاں حضور دی عزت تے کتاب لکھی بڑی وڈی ہے، عربی زبان وچ میرے کول موجود ہے، بازاروں ترجمہ بھی لبدا ہے۔ آپ نے لکھ دیں اے جا ماں پتر پھر دوبارہ تاریخ وچ نہیں جمنا، اینج چل دیں لکھ دے گیا، جڑا حضور دے بارے اینج گل کرے پھر کی سزا ہے، جڑا اینج گل کرے پھر کی سزا ہے، جڑا اینج گل کرے پھر کی سزا ہے، جڑا اینج گل کرے پھر کی سزا ہے۔ چل دیاں بابا جی نے لکھیا جڑا اے کہے کہ حضور دے کپڑے میلے سن وہ بھی بندہ کافر ہو جاندا۔ ایتھے جا کے چل دیاں بابا جی نے گلاں لکھیاں، اور ہن پنڈی چو راجہ اصغر برطانیہ دا باشندہ، ایسی اس رسالے میں جو ایف آئی آر دی کاپی بھی چھاپی، جو انہیں بکواس کیتے، انہیں اعلان نبوت کیتا ہے میں نبی ہوں۔ جسٹس جج جڑا نوید اقبال ہے سیشن جج، اس نے
اس ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮੌਤ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਦਬਾਅ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਓਬਾਮਾ ਦਾ ਕੱਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਅਮਰੀਕੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ کہ ناموس رسالت کا قانون پاکستان میں غلط استعمال ہو رہا ہے، یہ 14 بندے جو اندر ہیں یہ غلط بندے اندر ہیں۔ میں بات اس لیے کرنے لگا ہوں کہ سوچو کہ کفر وہاں بیٹھ کر اس نے ہمیں آداب بتانے، آداب رسالت کے، حضور کا تم نے ایسے احترام کرنا ہے، ملک ہمارا ہے، کلمہ ہم نے پڑھا، تم کون ہوتے ہو ہمیں بتانے والے؟ تم سے ہم نے پوچھنا ہے حضور کا ادب اور احترام۔ ہمارے بزرگ سارا کچھ پہلے بتا کر گئے، ہمیں کسی کمینے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ہمیں بتائے کہ حضور کے آداب تم نے کیسے کرنے ہیں۔ ہاں ہمیں ان کی ضرورت نہیں، ہمارے بزرگ پہلے بات کر گئے اور ادھے اتنے بھی قاضی ایاز گل کر گئے۔ ہن جدوں گرفتار ہویا ادوں سزائے موت ہوئی، ہن برطانیہ دا باشندہ ہے، برطانیہ دے پیچھے کھڑا ہو گیا کہ جی اے تے جھلا سی، اے تے جھلا سی۔ ایف آئی آر دی کاپی اساں اپنے رسالے چھاپی، پولیس نے جدوں گرفتار کیتا اس نوں تے ڈرائیونگ کر رہے سی، 70,000 روپے اودی جیب وچ سی۔ ایک عام تسی تے میں تے حضور تے غلام ہاں نا، کسی عام جا کے ڈاکٹر کول پوچھو، اودے کول پوچھو جی جھلا بندہ ڈرائیونگ کر سکنا؟ تے جھلے بندے دی جھلا دا منگدا پیا ہوندا، جھلے بندے دی جیب وچ 70,000 روپیہ گڑ پاسوں آ گیا۔ کیا اچھا جھلا بھی سی تے کیا پوری کائنات وچ انہوں حضور ہی نظر آئے؟ ایدے ہوتے بھی پھر قاضی ایاز نے گل کیتی، بھئی جھلا جی جھلا حضور دے خلاف گل کرے۔ قاضی ایاز فرماندے نبی علیہ السلام دی ظاہری آیات وچ ایک اٹھ جھلا ہو گیا، اٹھ۔ صحابی نے انہوں دروازہ بند کر دیتا، اندروں باغ بند کر کے نہ باہروں دروازہ بند کر دیتا۔ میرے آقا و مولا حضرت عبداللہ بن جعفر نہ تشریف لے گئے باغ دی طرف، تے باغ دا دروازہ بند۔ حضور نے فرمایا اوئے کیوں دروازہ بند کیتے؟ عرض کیتی جی اٹھ جھلا ہو گیا، جیڑا بھی جاندا ہے تے شدہ اللہ شدہ علیہ الجمل، اٹھ جیڑا انہوں کھان واسطے دوڑدا ہے انہوں کٹدا ہے، اس واسطے اسی انہوں اندر بند کر دیتا ہے، جھلا ہو گیا۔ میرے آقا نے فرمایا دروازہ کھول دیو، حضور نے دروازہ کھول دیو۔ جدوں دروازہ کھولیا تے قاضی ایاز فرماندے اٹھ نسدا نسدا آ کے حضور دے سامنے ڈہ پیا، انہیں لمے لمے بل زمین اتے رکھ دیتے۔ صحابہ نے عرض کیتی حضور ہے ہن تھوڑی دیر تے پہلے ہر بندے نوں کھاندا سی، ہن کی ہویا؟ تے قاضی ایاز فرماندے حضور نے فرمایا ما بین السماء والارض شیء الا یعلم انی رسول اللہ، فرماؤ میرے غلاموں زمین آسمان میں چیز ہی ایسی کوئی نہیں جو یہ نہ جانتی ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ تسی سارے سنجیدہ بیٹھے ہو، حضور دا نام لین لگے ہوئی، سارے بولو سنجیدگیاں اور بڑیاں ہوندیاں جدوں حضور دا نام آوے تے پھر اپنا، میں پہلے اس واسطے بیان کیتا اپنے اندر عاجزی پیدا کرو، اپنے آپ نو مٹاؤ، حضور دا جدوں نام آوے تے آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ جنہاں دے پیچھے تو لگ کے سنجیدگیاں اختیار کرنا ہے نا تے تیرے منہ تے مٹی پا آنی تے پھر قبر وچ حضور ہی آنی۔ یہ صورت شالا پیش نظر رہے وقت نزات روز حشر، قبر تے پل تھی جد ہوسی گزر، سب کھوٹیاں تھی سن تد کھریاں۔ حضور دی بات آوے پھر اپنے چھڑ دو سارے۔ عثمان غنی تو بڑا امیر کوئی نہیں بیٹھا تو کو تو ایک ایک کوٹھی ہے۔ کلوی گراؤنڈ وچ رہن دا مطلب یہ تو نہیں ہوتا بھائی بندہ بھی نال بدل جائے، کلوی گراؤنڈ دا مطلب تو اور بندہ عاجز ہو جائے کہ وہ بھی تے ہیں یا اللہ جڑے فٹ پاتھ تے ستے ہیں تو میں نے کلوی گراؤنڈ وچ کوٹھی دے دیتی۔ تہاڈا اے تے اپنا کمال کوئی نہیں پتا، کوئی سمجھے میرا ذاتی کوئی کمال ہے، وہ بڑا ڈاڈا ہے، وہ سیکنڈاں وچ بندے نال کی نہ کی کر دیندا۔ اس واسطے اپنے جے رب نعمت دے تے عثمان غنی دی طرح اور عاجزی پیدا ہوے بندے وچ، اور عاجزی پیدا ہو۔ اے نہیں مطلب باٹی لوہاری بندہ رہے تے انگوٹھے چومے تے کیلویر گراؤنڈ آ جائے تو پھر دیکھے کہ میں انگوٹھی چوموں گا تو لوگ مجھے کیا کہیں گے، بھئی کیلویر گراؤنڈ میں رہتا ہے اور انگوٹھی چومتا ہے۔ یہ چھوڑو یہ باتیں کیا کرتے ہو، حضور کی بات غلامی اختیار کرو۔ ہاں اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہے کائنات میں، اے تے ایک لمحے دی بھی مار کوئی نہیں جڑی تسی نہ تے تسی ناز کرنے ہو، ناز کرن والی ایک کوئی بات ہے، وہ غلامی رسول ہے، بس اس تو علاوہ ناز کرن والی کوئی بات نہیں۔ تو انہاں جے لکھاں روپے لائن ناصر صاحب نے
تے تسی ذرا کوئی انہاں تے لا دیتے ہیں کہ تسی کم از کم بولو تے سی کچھ نہیں ہوندا یا سارے بولو ہاں یا رسول اللہ اے میرے کو پئی حیات صحابہ مینوں کٹ کے دیو جی اے تھلے پئی نہیں گل ہے اے تھلے ادھر پئی اے ونادا بشعار المسلمین اے نعرہ تسی پریشان نہیں ہونا اے نعرہ جڑا ہے اے تے میدان یمامہ چلا دیتا پہلے حضرت اکرمہ بن ابی جہل نو شکست ہو گئی منکر ختم نبوت 80,000 بندہ لے کے آ گیا صدیق اکبر دے زمانے چ حضرت اکرمہ نو بھی شکست ہو گئی حضرت مثنہ نو بھی شکست ہو گئی حضرت شرحبیل نو بھی شکست ہو گئی بعد پھر خالد بن ولید پہنچے تو پھر صحابہ اتھے نعرہ کی لایا ونادا بشعار المسلمین یا محمدا اے تو یمامہ میں جو نعرہ لگ گیا جڑا اسی تواڈے کول لوا رہے ہیں لبیک تاریخ دے دلیرن یعنی تاریخ انسانیت دے دلیرن خالد بن ولید اے نہیں کہ تاریخ اسلام دے دلیرن تاریخ انسانیت دے دلیرن آدم علیہ السلام تو لے کے قیامت تک خالد بن ولید جا بندہ دلیر کوئی نہیں پیدا ہونا 40,000 دے بندیاں وچ 10 بندے لے کے چلے گئے خالد بن ولید دے گھوڑے دیاں پوچھڑاں بند دتیاں صحابہ آپس وچ گھوڑے دیاں پوچھڑاں بند دتیاں 40,000 دے لشکر نو شکست دے کے رکھ دیتی اقبال کلندر لاہوری بولیا مصور پاکستان کہندا ہے قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن یا خالد جاں باز ہے یا حیدر کرار اور کیڑی تلوار آ جائے جڑی اقبال بیان کی تھی اے الاستنصار بشار النبی تاریخ انسانیت دے دلیر خالد بن ولید تم منہ بیٹھ کر حضور کے بارے میں بات کرتا ہے تمہارا منہ ہے حضور کے بارے میں بات کرنے کا مولوی خادم پنڈو اٹھ کے لاہور آ کے استاد العلماء بن کھڑو ہوئے تھے حضور کے بارے میں مولوی خادم نے بات کرنی نہ روح امین نہ عرش بری نہ لوح مبین کوئی بھی کہیں خبر ہی نہیں جو رمزیں کھلی ازل کی نے ہاں تمہارے لیے یہ ہے خالد بن ولید آج کہتے ہیں نبی کچھ نہیں کر سکتا میں کہا لو جی اس تاریخ انسانیت دے دلیر اومن خالد بن ولید تے جنگ یرموک وچ آپ دی ٹوپی ڈھہ پئی ٹوپی گر گئی آپ نے جنگ روک دیتی فرمایا اطلبوها فرمایا پہلے ٹوپی تلاش کرو خالد جنگ نہیں کرے گا پہلے ٹوپی تلاش کرو فلم یجدوها ٹوپی نہ ملی فرمایا فقال اطلبوها فرمایا نہیں بھئی ٹوپی تلاش کرو ٹوپی کے بغیر خالد جنگ نہیں کرے گا فوجدوها دوبارہ صحابہ ٹوپی تلاش کی تھی ٹوپی مل گئی لیکن ٹوپی ہے کی ہو جائی فیضا یا کلن صوتن خلقتن ٹوپی بڑی بوسیدہ تے پھٹی پرانی صحابہ جلال چاہ گئے انہوں نے کہا بابا بندے مروا دیتے ہیں شہید کروا دیتے ہیں ٹوپی اے پھٹی پرانی ٹوپی واسطے ایسا سمجھا کوئی ہیرے جواہرات جڑے ہونے تے بڑی کوئی قیمتی جناب ہیرے ہونے اے پھٹی ہوئی ٹوپی واسطے تسی پرانی ٹوپی واسطے بندے شہید کروا دیتے ہیں خالد بن ولید جڑی گل کی تھی قیامت تک ناصر صاحب اے تواڈے واسطے میں گل کرن لگا تواڈے واسطے مراد ہے جڑی تسی محفل سجاندے ہو پریشان نہیں ہوئیندا ہاں بوس دل بندے دا کام ہی کوئی نہیں حضور نال پیار کرنا ہاں جتیاں ٹنگا ایویں کمی جان بھائی ناصر صاحب کیا کروں ہے میں کہا کچھ بھی نہیں کروں حضور کا ذکر کروا رہے ہیں کچھ کیا کرنا ہے کیا کروں ہے میں نے کہا کچھ بھی نہیں کرنا نہ تو کوئی دہشت گردی ہونے لگی نہ بم دھماکہ ہونے لگا ہے حضور کا ذکر ہونے لگا ہے بس یہ تو ہونا ہے ہاں یہ تو ہونا ہے رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا لاؤ جی خالد بن ولید نے صحابہ نو گل کے کی تھی فرمایا اعتمر رسول اللہ حضور نے عمرہ فرمایا فحلق راسہ پھر حضور نے اپنے بال مبارک اتروان واسطے حضور جلوہ گر ہو گئے بال ہن اتروانے تے جدو حضور بال اتروان لگے تے فابتدر الناس صحابہ دوڑ پے حضور دے وال لین اتنے تے انگوٹھے چومن تے فتوے میں کہا اتنے تک کسی صحابی نے فتوہ نہیں لایا بالوں کو کیا کرو گے یہ بال کیا کر سکتے ہیں کیا کرتے ہو اللہ کے علاوہ کوئی نفع نقصان دینے والا نہیں فابتدر الناس او وال لین دوڑے جنہ دے سامنے قرآن نازل ہویا جنہ براہ راست دین حضور کو سکھیا جو شرک اور بدعت کو بڑی اچھی طرح جانتے تھے فلسفیوں سے جو حل نہ ہوا نکتہ وروں سے جو کھل نہ سکا وہ کھول دیا کملی والے نے چند اشاروں میں
یا رسول۔ اقبال کہندا ہے نشان راز عقل ہزار ہیلا مپرس۔ اقبال کہندا جدوں بھی رسول اللہ دا پتہ پوچھنا ہے پھر عقل کولوں نہ پوچھی، عقل کولوں نہ پوچھی، کدی بھی حضور دا پتہ نشان راز عقل ہزار ہیلا مپرس۔ اقبال کہندا جدوں بھی حضور دا پتہ پوچھنا ہے عقل کولوں نہیں پوچھنا، اے تے تینوں گھروں ہی نہیں نکل دے گی، حالات نہیں ٹھیک، ناصر صاحب تسی جلے ہو، بس اس ماحول میں یہ نہیں ہوتا، بس سیدھے سیدھا آپ رہے ہیں کیلوری گراؤنڈ میں۔ اقبال کہندا ہے حضور دا پتہ جدوں پوچھنا ہے عقل کولوں نہیں پوچھنا۔ میں کہا پھر اقبال کدے کولوں پوچھنا ہے؟ کہندا بیا کہ عشق کمالے سے یک فن دارت۔ اقبال کہندا جدوں بھی حضور دا پتہ پوچھنا ہے عشق کولوں پوچھنا ہے، کیوں؟ کہندا وہ ایک ہی فن میں کمال رکھتا ہے کہ میرے نبی کی تعظیم اور شان کس میں کے اندر۔ عقل کو پتہ نہیں پوچھنا۔ با خدا در پردہ گویم بات گویم آشکار، یا رسول اللہ پنہا تو پیدا من۔ اقبال کہندا یا رسول اللہ، اللہ سے تو پردے میں بات کرتا ہوں، آپ سے آمنے سامنے کرتا ہوں۔ پھر اقبال روندے روندے کہندا سرود رفتہ باز آیت کے نہ آیت، نسیم از حجاز آیت کے نہ آیت، سر آرد روزگارے ای فقیرے، سر بر آرد روزگارے ای فقیرے، دگردان آئے راز آیت کے نہ آیت۔ اقبال کہندا ہے پتنی ساڑی عزت دوبارہ بحال ہونی کہ کوئی نہیں ہونی۔ سرود رفتہ باز آیت کے نہ آیت۔ اقبال روندے روندے گیا دنیا تو، نسیم از حجاز آیت کے نہ آیت۔ اقبال کہندا پتنی ان مدینہ پاک والو دوبارہ ٹھنڈی ہوا آنی کہ کوئی نہیں آنی۔ اے روندے روندے اقبال گیا، سر بر آرد روزگارے ای فقیرے۔ اقبال کہندا اے فقیر تے ہن مرن والا ہو گیا، اپنے بارے کہندا میری زندگی تو ہو گئی مکمل، میری زندگی تے آخری ایامن دگردار رائے راز آیت کے نہ آیت۔ اقبال کہندا پھر میرے جے عاشق رسول دوبارہ کوئی آنا ہے کہ کوئی نہیں آنا۔ ایتھے آ کے انہیں حضور دے بارے گل کی تھی۔ آج میں لوگ باتیں کرتے ہیں، میں کہا اقبال تو بڑا کیڑا بندہ ہے فلسفی تے کیڑا بندہ، ممتاز قادری قاتل ہے۔ میں کہا ممتاز قادری قاتل ہے تو اقبال بھی قاتل ہے۔ غازی علم الدین شہید دا مقدمہ لڑن واسطے سب تو زیادہ محنت اقبال کی تھی۔ اینج سامنے جدوں غازی علم الدین دا جنازہ پیا سامنے تے پیر سید جماعت علی شاہ صاحب کھڑے، پیر دیدار علی شاہ صاحب کھڑے، مولوی ظفر علی خان کھڑیا، میاں طالع مند کھڑیا، بڑے بڑے لوگ کھڑے۔ اس موقع ہوتے اقبال نے پیر سید جماعت علی شاہ صاحب نو گل کی تھی، شاہ جی اسی تے گلاں ہی کرتے رہ گئے، ترکھان دا پتر بازی لے گیا۔ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری جنہ کو قائد اعظم چل کے گیا، پیر سید جماعت علی شاہ صاحب، ہاں جی پیر حضرت تشریف لے آئے جی، تشریف لے آؤ نا جناب، جناب بسم اللہ، بسم اللہ جناب، بسم اللہ، کرسی لے آؤ، کرسی لے آؤ۔ صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول۔ تشریف رکھو۔ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب غازی علم الدین دے جنازے نال چل رہا ہے، 6 لاکھ بندے نے شرکت کی تھی 1929 وچ۔ 6 لاکھ بندے نے شرکت کی تھی 1929 وچ۔ تے پیر سید جماعت علی شاہ صاحب نال چل رہے تھے، این جناب گردن جھکائی ہوئی جنازے نال، تے اپنے مریداں نو فرمایا او مریدو میں بڑے بڑے بادشاہاں دیاں زندگیاں پڑھیاں، میرے دل وچ کدی تمنا نہیں پیدا ہوئی میں فلانا بادشاہ ہوندا۔ میں بڑے بڑے بزرگاں دیاں سیرتاں پڑھیاں، میرے دل وچ کدی تمنا نہیں پیدا ہوئی میں فلانا بزرگ ہوندا، لیکن اج جماعت علی شاہ دی یہ تمنا ہے کہ اس چارپائی تے علم الدین نہ ہوندا جماعت علی شاہ ہوندا۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ غازی ممتاز دی صرف 3 سیکنڈ دی زندگی ہے جڑی ناموس رسالت ہوتے انہیں دیتی۔
پہلے بھی کونے کلاشن کوفاں پتہ نہیں جوان اتنی عمر دی ہو گئی ویاہ ایک بچے دا پیو ہے لیکن صرف 3 سیکنڈ جو نے گولیاں چلائیاں 27 تے مشرق اور مغرب تے نہ ہو گیا اجے تے پھر قیامت نو جڑی گل ہونی وہ تے اور ہونی صرف 3 سیکنڈ لوگ ایویں کہ میں کہا حضور کی غلامی اختیار کر اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے کبھی آوارہ و بے خان ماں عشق کبھی شاہ شہان و شیرواں عشق کبھی میدان میں آتا ہے زرہ پوش کبھی عریان و بے تیغ و ثنا عشق کبھی تنہائی کوہ دمن عشق کبھی سوز و سرور و انجمن عشق کبھی سرمایہ محراب و منبر کبھی مولا علی خیبر شکن عشق محبت رسول ایک چیز ہی ایسی ہے جائے کہ زاہداں بہزار اربعی رسند مست شراب عشق بجا کاہمی رسد حافظ شیرازی کہنا جتے لکھاں سالاں تو بعد لوگ گوڑے تے سر رگڑ کے پہنچ دیں حضور دا غلام ایک چھال نال جاؤ تھے پہنچ دیں آج اس پر بات مولانا ہلکی بات کرو مولانا حالات نہیں ٹھیک میں کہا تم اپنے حالات بات جیب وچ ڈرپوکا بوز دل بندے دا کام ہی کوئی نہیں حضور نال محبت کرنی جڑے بوز دل سن تا حضور نال ویکھ کے بھی نہیں چلے ویکھ کے بھی سامنے نہ چلے 1.5 میل تو واپس چلے گئے تے جڑے جنہ دلیر ہے تے جنہ اندروں منیا انہاں کیا حضور بدر تے کھڑیا حکم تے دیو گھوڑے سمندر وچ بھی پا دیں گے کوئی گل ہے حکم تے دیو ساج لوگ بس مسلمانوں نوں اے ڈرائی پند بس سیدھا سیدھا دین میں کہا سیدھا سیدھا کیڑا دین ہوندا اسی ڈنگا بیان کر لیں اے سارا دین میرے سامنے پیا میرے پیو دی تے ایک گل وی دے وچ کوئی نہیں اے داتا صاحب دی کتاب پئی ہے ناموس رسالت پئی ہے حضور دی سیرت پئی تھلے بخاری شریف پئی طبرانی شریف پئی اے جناب ابو داؤد شریف پئی اے میرے ہاتھ وچ حیات صحابہ ایک گل وی دے وچ کوئی نہیں پیر صاحب دی بھی کوئی نہیں مولانا دی بھی کوئی نہیں قاری صاحب دی کسی دی بھی کوئی نہیں ہے سارا دین رسول اللہ دا بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا اے قول محمد قول خدا فرمان نہیں بدلا جائے گا یہ تو رہے گا میں گل کرن لگا ذرا توجہ نال سننی ایدے امام نے لکھا ہے 14 جلدان میرے کو 4تھی جلد ہے عربی زبان چ دین دے تو کیا وہ دنیا جس میں کوشش نہ ہو دین کے واسطے کیا وہ دنیا جس میں کوشش نہ ہو دین کے واسطے واسطے وہاں کے بھی کچھ یا سب کچھ یہیں کے واسطے ایدے وچ امام نے لکھا میدان احد وچ کافراں نے نبی علیہ السلام نو ایتھے پتھر مار دیتا سامنے اے چاروں جڑے سامنے والے دندان مبارک سن انہاں نو نقصان ہو گیا چاروں دندان نو نقصان ہو گیا ہن میں جڑی ایتھے گل کرن لگا نا وہ میری تقریر دی جڑا نا وہ خلاصہ ہے جتھے آج 4 مسلمان بہ جاندے تبصرہ او چھڈو جی میں کہو چھڈو جی تو کرنا کینوں ہے قرآن نو چھڈو جی کرنا حدیث نو چھڈو جی اے 1400 صفحے دی بخاری شریف پئی ہے 1200 صفحے دی میرے کو ابو داؤد شریف پئی ہے ساریاں عربی زبان وچ حدیثاں رسول اللہ دیاں ساڈیاں گلاں تے کوئی نہیں انہاں نو چھڈ دئیے پھر تو کینوں کہنا چھڈو جی سوال تو اتنا ہے تو کنوں کہنا چھڈو جی ہن میں جڑی گل کرن لگا ہے تسی توجہ نال جا ہن نہیں میں کدی ہاتھ بھی نہیں کھڑے کرائے تے نہ کدی وعدے لین تسی ضرور جا کے لیٹن لگیا 3 واری کل واللہ شریف پڑھ کے یعنی 3 ایک واری کل واللہ پھر کل اعوذ برب الفلق تے کل اعوذ برب الناس سون لگیا پورا کے دم کیتے کرو سر تو لے کے منہ تے جتھے تک ہاتھ پہنچ جاوے پھر دوبارہ پڑھ کے پھر 3 واری پڑھ کے اے دم کر کے ستیا کرو نہ کدی کوئی خواب ڈرونا خواب آنا ہے نہ تسی گٹر ڈگنا ہے نہ کدی جناب تسی برے خواب ویکھنے ام المومنین فرماندیاں نبی علیہ السلام سون تو پہلے 3 واری اپنے آپ نو دم فرماندے سن تعلیم امت واسطے تسی جدوں لیٹو نا تو میرے اترا کل واللہ شریف پڑھنی پھر کل اعوذ برب الفلق تے کل اعوذ برب الناس دم کرن پہلی بار تو بعد سوچنا ہے مولانا گل کے کیتی سی اپنے غور کرنی کسے کو پوچھے بغیر غور کرنی جے قیامت والے دن حوض کوثر تے رسول اللہ نے پوچھ لیا تسی تے میں جدو زمانہ باہر ایڈی ایڈیاں گڈیاں دا کے ہفے ہفے جانا ہے حضور مر گئے پیار پانی دیو تے میرے آقا نے پوچھ لیا بھئی اس دین دی خاطر تے لوگاں میں نے ایتھے پتھر ماریا تو میرے دین دا کی کیتا ہے کسی کو جواب ہے میرے سمیت تسی کی کہو گے حضور اسی تے جتھے بیندے سی کہندے سی چھڈو جی دین تے کون چل سکدا حضور فرمان کے میں ایہو جہا دین دے کے آیا سی میں اپنے چاچے دے ٹکڑے کرا دیتے
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਮਾਮ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਅਮੀਰ ਹਮਜ਼ਾ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਸਲਾਮਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, जिगर कलेजा भी अगले बाहर कट देता। फबका फअक्सर अलबुका, हुजूर इतना रोए ना कदी पहले रोए ना कदी बाद विच रोए। ते हुजूर फरमान कि मैं तो अपने चाचे दे भी टुकड़े करा देते, अनस बिन नदर दे भी टुकड़े करा देते, अब्दुल्ला बिन जाश दे भी टुकड़े करा देते, हबीब बिन जैद दे भी टुकड़े करा देते, हजरत सुमैया दे भी टुकड़े करा देते, बिलाल दी कंड भी जेड़ी अगले सेक दी, हजरत खबाब दे जिस्म विच भी सुराख कर देते। मेरा तो पूरा खानदान करबला विच चला गया, तू मेरे दीन दा के कीता है? ते की जवाब है मुसलमानों को? उठो हुजूर के दीन की बात करो। दीन ऐसा नहीं है जो इतना वजनी हो कि मुसलमानों से उठाया न जा सके। मुसलमानों के बच्चे मैं वेखदा सवेरे फीडर भी नाल होंदे ते एडी एडियां किताबां पीछे चुक के, मैं आख्या जेडे मुसलमानां दे पुत्तर ए जे दुध फीडर पिंड एडे एडे बक्से चा सकदे न, तां क्या कुरान जेड़ा इतना नहीं चुक सकदे अपने हत्थ विच? इतना वजनी हो गया कुरान मुसलमानां दे वास्ते? ऐ नहीं चुक सकदे, अपने घरां विच नहीं रख सकदे? एडी एडियां इंग्लिश दियां किताबां रखदे हो तो कुरान इतना नहीं रखा जा सकता? छुपा के रखना है। लोग कहते हैं अपनी बच्चियों को भी मदरसों में नहीं पढ़ाना है, फिर इनके रिश्ते नहीं आते। क्या किस तरफ हम जा रहे हैं? क्या करना है हमने? कुफर तो ऊपर आ गया है। वो तो तुम्हें अपने नबी के आदाब भी वो बताने चला है कि 295 को खत्म करो, हमें इस पर बड़े तहफ़्फ़ुज़ात है। वो तो आपके नबी के जिनके बारे में काजी अयाज ने ये लिखा, जदों हारून रशीद ने पूछा कि रसूलुल्लाह के बारे कोई बंदा गल करे तो फिर इमाम मालिक ने फरमाया, हारून रशीद ने फरमाया तू तो बड़ी वड्डी गल की, हुजूर के खिलाफ कोई बंदा गल करे दुनिया में, फिर हुजूर की उम्मत बदला ना लवे उस बंदे कोलों, ते मां बकाउल उम्मत बाद शतम नबिय्या, फरमाया फिर हुजूर की सारी उम्मत मर जाए, उसको जिंदा रहने का भी हक कोई नहीं है। इतने जल्ले बना के लिवन्ने बना के लोग हुजूर के खिलाफ बातें करते हैं, और मैं और आप नरम बातों की बातें करते हैं। नहीं जी रहने दो जी, इतनी सख्त बात नहीं होनी चाहिए। बात तो मैं वो करके अपनी गुफ्तगू को भी मैं समेट रहा हूं, क्योंकि आपको बहुत सारा टाइम हो गया, तो बस मैं गुफ्तगू जल्दी इंशाअल्लाह खत्म करने लगा हूं। खालिद बिन वलीद वाली बात, अहले सुन्नत व जमात दलेर होवन, परेशान ना होए करो, सीधा सीना तान के क्या करो, मैं सुन्नी हूं। हाँ तू है बेटा सीधा साधा मुसलमान है। दाता साहब डेंगे मुसलमान सन, दाता साहब ने लिखा मैं सुन्निया। दाता साहब ने इमाम आजम अबू हनीफा के बारे लिखा, वो पेशवाए सुन्निया। दाता साहब ने लिखा, फरमाया मैं हजरत बिलाल की कबर ते सुते होया सी, ते मैं ख्वाब वेख्या ते हुजूर बाबे बिन अबी शैबा तो दाखिल हो रहा है, ते मैं वेख्या ते नबी अलैहिस्सलाम एक बुढ़े नूं काछे चुक्या होया, ते मैं क्या या रसूलल्लाह दिल विच सोचा भाई हुजूर ये बुढ़ा कौन हो सकदा, ते हुजूर ने अपने इल्म नबुव्वत नाल फरमाया अली अजवेरी तैनू समझ नहीं, ये तेरा भी इमाम है ते तेरे इलाके दे लोगों का भी इमाम है अबू हनीफा। ते दाता साहब दे विच लिखिया पेशवाए सुन्निया, इमाम आजम अबू हनीफा सुन्निया दा पेशवा है। ते दाता साहब दे इमाम ते दाता साहब फिर कौन होए? ते तू किहड़े पासों सीधा साधा भाई? ए बाबा कहंदा मैं सुन्नी, मुजद्दिद साहब कहंदे मैं सुन्नी, पीर मेहर अली शाह कहंदा मैं सुन्नी, बाबा फरीद कहंदा मैं सुन्नी, सुल्तानुल हिंद कहंदा मैं सुन्नी, महबूब इलाही कहंदे मैं सुन्नी, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कहंदे मैं सुन्नी, ख्वाजा उस्मान हारूनी कहंदे मैं सुन्नी, 11वीं वाले पीर कहंदे मैं सुन्नी, ख्वाजा हसन बसरी कहंदे मैं सुन्नी, इमाम आजम अबू हनीफा कहंदे मैं सुन्नी, इमाम शाफी कहंदे मैं सुन्नी। तू केड़े पासों सीधा ज्यादा मुसलमान है? इंज क्या कर, शेरां दी लैन च लग, शेरां दी लैन च। हाँ शुनीदम के दर रोजे उम्मीद बीम बदारा बबख्शत बने का करीम। ये असी सुनिया क्यामत वाले दिन जदों क्यामत कायम होएगी तो नेकां दी वजह तो रब बुरे नूं भी बख्श देगा, भाई जाने दो, ये नहीं किया। हाँ उठो, हुजूर की बात करनी है, हुजूर से मोहब्बत करनी है। इमाम ने लिखा दसो खालिद बिन वलीद की टोपी गिर गई तो फरमाया भाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाल मुबारक उतरवाए, ते सहाबा फिर दौड़े, फसबक्तु मिला नासियतिही, मैं अगे जाके अर्ज की थी जदों पेशानी दे बाल उतरे, मैं अर्ज की थी हुजूर ये बाल मुबारक मैनू दे दो। खालिद बिन वलीद कहते फिर मैंने हुजूर ने बाल मुबारक दे देते। फजअलतुहा फी हाज़िहिल कलनसुबते, फरमाओ मेरे महबूब दे गुलामों तुसी एवें मेरे ते जलाल कर रहे सी, ए ओ फटी हुई टोपी नूं ना वेखो, ए वेखो इस टोपी दे अंदर ओ वाल हन जेड़े मैं हुजूर कोल मंग के ले सा। ते खालिद बिन वलीद ने फिर गल के की क़यामत तक अहले सुन्नत व जमात, कहता नबी कुछ नहीं कर सकता, मैं क्या खालिद बिन वलीद दे नबी दे वालों कोल मदद तलब कर।
خالد بن ولید کے خود دسیا کہ فرمایا فلا اشہد قتالا الا وہی معی الا رزقت النصرۃ، فرماؤ میرے محبوب دے غلاموں جدوں دے میں وال اس ٹوپی وچ رکھے پھر ہر جنگ وچ میں ٹوپی پا کے گیا، الا رزقت النصرۃ، ان بالوں کی برکت سے ہر جنگ کے اندر اللہ نے مجھے فتح عطا فرمائی۔ تے محبت فتوے نہیں ہوندے۔ ہاں جی، ناصر صاحب نے کوئی کہے کتھے لکھیا، انہوں نے کہا لکھیا کدھر بھی نہیں، مینوں محبت ہے، مینوں محبت ہے۔ اے مینوں سرخ کتاب تھلو کٹ کے دیو نظر، میں ایک گل نال بھی دس جاواں۔ میرے آقا و مولا نے پچھنے لگوائے، حضور نے خون مبارک کٹوایا، پیالے وچ رکھیا قیامت تک تاکہ میری امت بھی علاج کراندی رہے۔ جو حضور علاج نہ کرواندے تے اسی کتوں کرنا سی؟ جی حضور جے نہیں کروایا تو فرمایا قیامت تک میری امت بیمار ہوئے تو علاج کرواندی رہے۔ حضور نے پچھنے لگوائے، پیالے وچ خون مبارک رکھیا، اتنی دیر وچ عبداللہ بن زبیر آ گئے۔ حضور نے فرمایا بچہ اے پیالہ چاہ تے باہر جا کے اس خون نو دفن کر کے آ۔ عبداللہ بن زبیر باہر گئے تے پیالہ منہ نو لا لیا۔ اے میرے کو حدیث تھی، اے سامنے میں ایک صفحہ بھی جناب 205 صفحہ ہے۔ اتنی دیر وچ سلمان فارسی آ گئے، دوویں اندر تشریف لے حاضر ہو گئے۔ میرے آقا نے حضرت عبداللہ بن زبیر نو، اے صدیق اکبر دے نواسے نے، عبداللہ بن زبیر حضور دے پھپھی زاد حضرت زبیر بن عوام دے پترن، اسماء بنت ابی بکر دے پترن۔ انہاں نو جدو اندر گئے تے حضور نے فرمایا فقال لہو فرغتا، فرمایا پیالہ خالی کر لے آئے ہو؟ قال نعم، عرض کی جی ہاں۔ سلمان فارسی حیران ہو گیا، بھئی حضور کی پوچھ رہے ہیں تے میں تے منظر کچھ اور ویکھیا۔ سلمان فارسی نے عرض کی تھی قال سلمان ما ذاک یا رسول اللہ، حضور تسی کی فرما رہے ہو؟ قال آتیتہ محاجمی یحریک ما فیہا، عرض کی حضور نے فرمایا کہ میں نے پچھنے لگوائے تھے، خون اس پیالے میں موجود تھا، میں نے ان کو کہا کہ یہ دفن کر کے آؤ۔ دفن میں ادب نال معنی کر رہا ہوں، ورنہ یہ لفظی معنی نہیں بنتا۔ فرمایا کہ میں نے ان کو دیا تھا، وہ پیالہ خالی کر لے آؤ۔ قال سلمان ذاک شربہ والذی بعثک بالحق، سلمان فارسی اتھے کھڑے کھڑے عرض کی تھی حضور اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا، اس نے دفن نہیں کیا، یہ تو پی گیا۔ کہتے یہ تو پی گیا۔ میرے آقا نے پھر حضرت عبداللہ بن زبیر کو پوچھا، آپ نے فرمایا ہوئے فرمایا قال شربتہ، حضور نے فرمایا پی گئے ہو؟ عرض کی جی ہاں۔ فرمایا لما، کیوں پیتا ہی؟ سنو جی ناصر صاحب، ایک دلیل ہے محفل میلاد دی، دلیل کوئی بھی نہیں۔ حضور نے فرمایا لما، میں نے تو کہا تھا دفن کرو، پیا کیوں؟ قال احببت، عرض کی تھی محبت سے کرنا جی، بات ختم۔ یہ ہے دلیل، یہ دلیل ہے جی، صحابہ نے میلاد منایا، ایک دلیل یہ نہیں پوچھنا۔ محبت جو کیا ہے، ناصر صاحب کو محبت ہے، انہوں کو پیسے دے دے، انہوں کو مدد کر دے، یہ بٹیریا تیرے کو کوئی نہیں محبت رسول۔ اقبال کہندا ہے ذرہ عشق نبی از حق طلب، سوز صدیق و علی از حق طلب۔ اقبال کہندا ہے جی محبت رسول نہیں آ تے ناصر صاحب دے گاٹے مت لگ، پھر اللہ کو مانگ یا اللہ تھوڑی جی مینوں بھی دے دے۔ لو جی محبت فتوے نہیں ہوندے۔ میں ایک اور گل تانوں سنانا، پھر میری گفتگو بھی ختم۔ عہد امام نے لکھیا 164 صفحہ 34 صفحہ آیات صحابہ، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے او صحابیان رسول اللہ دے جنہاں نوں حضور نے دسیا سی کہ مدینہ پاک وچ کیڑا کیڑا بندہ منافق رہندا، اے واحد صحابیان حضرت حذیفہ بن یمان۔ اور حضرت حذیفہ بن یمان حضرت فاروق اعظم دے زمانے تک حضرت عمر ویکھدے سن بھائی جنازے حذیفہ جا رہا تے حضرت عمر جنازہ اس بندے دا پڑھ دے سن، جس جنازے حضرت حذیفہ نہیں جاندے حضرت عمر بھی اس بندے دا جنازہ نہیں سن پڑھ دے۔ اے حضرت حذیفہ بن یمان آئے عراق وچ، اے ینگ جنریشن ساڈی، اے ینگ جنریشن اے جی ہونی چاہیے جی تسی جویں بیٹھے ہو نا تے نال اے بزرگ جڑے سن تابی انہوں کہندے جن صحابی دی زیارت حالت ایمان نال کیتی ہوئے۔ ایک ینگ جنریشن نوجوان تابی انہیں حضرت حذیفہ بن یمان کو سوال کیتا ہے، اے گفتگو ذرا دیکھو کیسے لطف والی بات ہے
کہ اے جناب 4 جھنڈیاں لا دیتی ہیں، تو کوئی پوچھے جی صحابہ نے لگائی ہیں، میں کہا جی نہیں لائی ہیں، اے صحابہ واقعی نہیں لائی ہیں جڑیاں لگی کھڑی، لیکن پیو دا سر کٹ کے حضور کو لے آئے، جھنڈیاں کوئی نہیں لائی ہیں، یہ لکائی رکھی ہیں، یہ نہیں دینی ہے جی، پیو دا سر لے لو، جھنڈی نہیں دینی ہے، یہ 4 لیٹا سی لائی کھڑے۔ میں کہوں کہ عقل کی بات کر، صحابہ کی باتیں کرتا ہے، اس کے اندر حدیث پاک موجود ہے کہ میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے صحابی حضرت سعید بن زید، حضرت فاروق اعظم دے بہنوئی جنہوں آپ نے کٹیا سی، ہمشیرہ نے دے نکاح وچ سی، تے پھر حضرت عمر بعد جنہاں دے گھر کلمہ جڑا پڑھیا سی، اے اس حضرت سعید بن زید عشرہ مبشرہ وچوں بھی ہیں جنہوں ایک لائن وچ لا کے حضور نے جنت دتی۔ او فرماندے کہ نبی علیہ السلام دے نال ایک صحابی چلیا جنگ وچ تے یغبر فی وجہ، مٹی اٹھ کے صحابی دے چہرے ہوتے پئی، فرمایا اے صحابی دا جڑا عمل ہے نا حضور دے نال چلن دی وجہ تو قیامت تک حضور دی امت نو اگر عمر نو بھی مل جائے نا تو اس عمل دے برابر کوئی نہیں ہو سکتا۔ صحابہ دی گلاں تو کرنا، اسا کدو ترکڑی صحابہ نو بٹھا کے تے آپو بٹھا کے کدی وزن کیتا کہ جی صحابہ کے باتیں کرتا ہے تو یہ باتیں کر، یہ بات ہی چھوڑ، کلمہ جو پڑھا ہے تو وفاداری کا ثبوت نہیں دینا، صحابہ کی باتیں کرتے ہیں لوگ۔ اور پھر عبداللہ بن مبارک کو کسی نے پوچھا کہ عمر بن عبدالعزیز افضل ہے یا امیر معاویہ، یہ ہے صحابہ کی شان، تو حضرت عبداللہ بن مبارک فرمان لگے ہوئے تو ایک ہی گل کی تھی، حضرت امیر معاویہ نے جڑا حضور نال جہاد کیتا، گھوڑے ہوتے اس گھوڑے دے نک کی جڑی مٹی وڑی، عمر بن عبدالعزیز تھا اس کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا۔ صحابہ کی باتیں تم کرتے ہو، تم تے محلے داریاں نہیں چھڑ سکتا، تے صحابی تے اپنے پیو دی گردن کٹ کے حضور دے سامنے لے آئے، کنوں نپ کے اپنے پیو دا سر لے آئے، حضرت ابو عبیدہ بن جراح، تے حضور نے فرمایا ویحکا، فرمایا کدھا سر چائی پھرنا، عرض کیتی ہے میرے پیو دا سر ہے، فرمایا کیوں کٹے آئی، عرض کیتی گستاخی کیتی کٹ کے لے آئے۔ لو جی ینگ جنریشن دا سوال ویکھو حضرت حذیفہ کولو، انہاں سوال کیتا، انہاں کہا جناب حال رہے تم رسول اللہ، تساں رسول اللہ دی زیارت کیتی سی، وصحبتموہ حضور دی غلامی اختیار کیتی سی، انہاں کہا ہاں بابا کیتی سی، کالا کیف کنتم تصنعون، فرمایا پھر تساں کی خدمت کیتی حضور دی، اے تابی دا سوال ہے صحابی کو، فرمایا پھر کیف کنتم تصنعون، پھر تساں حضور دی کی خدمت کیتی، تے آپ نے فرمایا واللہ لقد کننا نجتہدو، فرمایا وہ پترا نہ پوچھا سی سب کچھ ہی حضور تے لٹا دیتا سی، کوئی بچا کے رکھی کوئی شک، لیکن تابی دا کو ویکھو سوال، واللہ انہوں نے بھی قسم چاہی تے تابی بھی کو قسم چاہ بیٹھا، کہنا واللہ لو ادرکناہو ما ترکناہو یمشی علی الارض ولا حملناہو علی آناکنا، انہوں نے کہا بابا ہاں ہاں تو سب بڑی حضور دی خدمت کی تھی، لیکن ساڑھا ذوق بھی سنو، واللہ لو ادرکناہو، فرمایا اللہ دی قسم ہے جے سانو موقع ملدا حضور دی غلامی دا تے ما ترکناہو یمشی علی الارض، اساں پھر حضور نو زمین تے نہیں سی چلن دینا، ولا حملنا ولا ناکنا، اسا صدا گردنا تے حضور نو چک کے رکھنا سی، اپنا ذوق۔ لیکن صحابی نے اگو یہ نہیں کیا، انہیں کہا جی جا بڑے عاشقہ، صحابی نے اگو یہ گل نہیں کی تھی، فرمایا اللہ تمنا ذالک، فرمایا پترا ایک گل دوبارہ نہ کری تو سامی روا دیتا، اپنی اپنی محبت کی بات ہے، ایس اے محبت رسول ہے۔ لو جی میری گفتگو ختم، میں آخری گل کر کے ممتاز حسین قادری تے اپنی گفتگو مکان لگا، اجے تے میں جانوراں دے واقعات نہیں سنائے، جڑا پنڈی والا جانور راجہ اصغر پکڑا گیا، ہاں جی وہ تو جانور بھی نہیں بنتا، اے دے قاضی ایاز لکھیا ہے گھرنی پھسی ہوئی سی، میرے آقا قریب تو گزرے، فنادا تو زبیتن یا رسول اللہ، او جاڑج پھسی ہوئی سی قریب تو گزری، حضور گزرے تو انہیں کہا یا رسول اللہ، حضور نے فرمایا ما حاجتوں کے، فرمایا کی کم ہے، عرض کی تھی حضور میرے 2 پترن بچے ادھر رہندے پہاڑ دی پرلی طرف، میں آئی سی گھا کھان تے میں تے پھس گئی، حضور نے فرمایا ہن کی چاندی، عرض کی تھی حضور میں نو کھول دو میں دودھ پیوا کے ہونے آئی، حضور نے فرمایا جے تو واپس نہ آئی تے پھر اتنے درود پڑھنے پر بھی پابندی ہے، نماز کے بعد نہیں پڑھنا، پھر نماز میں خلل آ جائے گا، پھر پہلے نہیں پڑھنا، پھر کھڑے ہو کے نہیں پڑھنا، میں آکھا آنکھ بند ہون دی دیر پتے لگ جان گے، بس ساڑھا کام تے اذان دینا ہے نا، ہاں جی آنکھ بند ہون دی دیر ہے چلے
لو جی وہ ہرنی کی کہنے لگی حضور دی بات عرض کی تھی حضور جی میں تو اڑنا وعدہ کر کے نہ آواں نا جی میں تو اڑے نہ وعدہ کر کے واپس نہ آواں تے میرے ہوتے اس بندے جتنی لعنت ہوئے جے سامنے تو اڑا نہ لیا جائے تے تو اڑے تے درود نہ پڑے ساڑھے بزرگ فرماندے ہیں ہرنی دی اکھاں سونیاں ہی تاں انہوں نے یہ گل کی تھی انہیں کہا یا رسول اللہ جے وعدہ کر کے نہ آواں تو پھر میرے ہوتے اس بندے جتنی لعنت ہوئے جے سامنے تو اڑا نہ آوے تے درود نہ پڑے کیوں جی او بعد چروا جاؤ جڑا شکاری سی وہ جا گیا ہرنی تو چلی گئی او میرے آقا نہ الجھن لگا قاضی ایاز فرماندے ہیں جدو الجھ رہے سی جی شکار بھی کدی واپس آئے بادشاہ اسی اتنا دیر نہ پھسایا تے وہ دو میں بچے لے کے دوڑی آ رہی سی تے اس نے آ کے شکاری نے کیا چلیا تو مینوں روندا انہاں دی صدقے انہاں واسطے تے بچے بھی حاضر ہیں اے ہی گل ممتاز قادری دے والد نے کیتی 4 جنوری حضرت بھی موجود سن مسلم مسجد وچ ممتاز قادری دے والد نو اسی بلایا 4 جنوری ہے جڑا ہن گزریا آخر تے 4 بجے ممتاز قادری دے والد نو اسی ٹائم دیتا تے ممتاز قادری دے والد صاحب فرمان لگے میرے 6 پترن سنا ہے مسلمانہ باتیں کرنی بڑی آسان ہے نعرے لگانے بڑے آسان ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے بابا جی پنڈیوں بڈھے لاہور چل کے آون نہ لاہوریاں کو چندہ منگن نہ کمن میرا پتر رہا کراؤ نہ کمن میرا دل جڑا بڑا گھبراندا ہے نہ میری شوگر آئی ہوئی بابا جی لاہور چل کے آ کے گل کی کرن میرے 6 پترن ایک پتر تو میں حضور دی عزت واسطے دے چکیا جی آئندہ بھی لوڑ پئی تے باقی بھی 5 پیش کر دیاں میری گفتگو ختم تے آخر تے غازی صاحب دے والد صاحب بڈھے رو پے اسا میاں تالے من تے نہیں دیکھیا غازی علم الدین دا پیو لیکن غازی علم ممتاز دا پیو تے اسی ویکھیا نہ اکھاں دے سامنے انج میرے نال بیٹھ کے انہیں اس طرح گفتگو کی تھی سپیکر ہاتھ وچ نپ کے آخر تے رو پے کہنے لگے میں بڈھا آدمی ہاں پتہ نہیں میری قربانی اسلام وچ لگدی ہے کوئی نہیں بڈھی شاید ہی پتہ نہیں لگدی بھی ہے کہ کوئی نہیں کہنے لگے آئندہ لوڑ پئی تے میں بڈھا بھی ناموس رسالت واسطے حاضر رہے گا یوں ہی ان کا پڑے خاک ہو جائیں جل جانے واخر دعوانا الحمدللہ